انگوٹھی اور زیور پان دے متعلق حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہوئی سی. کچھ حدیث مبارکہ رہ گئی سن، اس سلسلے میں اگے لے کے چلنے ہیں. صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک شخص کے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی ویکھی تے اس نو اتار کے سٹ دیتا. حضور نے کسی نے ویکھیا کہ سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی سی، میرے آقا علیہ السلام نے انہوں اتار کے ہاتھ دے وچوں سٹ دیتا اور فرمایا کہ کوئی اپنے ہاتھ دے اندر انگارہ رکھدا ہے. فرمایا انج ہوندا ہے کوئی انگارہ چک کے پھردا پیا ہوئے اپنے ہاتھ دے اوتے. آقا علیہ السلام انی گل کر کے تشریف لے گئے. کسی نے انہوں نے آخیا کہ تسی ہن حضور چلے گئے نے اپنی انگوٹھی تے اٹھا لو، سونے دی بنی ہوئی. حضور تشریف لے گئے نے، چلے گئے نے، بعد اجازت تہاڈی چیز ہے پاویں نہ لیکن اٹھا تے لے انہاں نوں. اس صحابی نے آخیا خدا دی قسم میں انہوں کدی بھی نہیں اٹھاواں گا جنہوں آقا علیہ السلام نے اتار کے سٹ دیا. فرمایا میں اس چیز نو نہیں چکاں گا جنہوں آقا علیہ السلام نے ناپسند کر کے میرے جسم تو جدا کر کے سٹ دیتا ہے، لہٰذا میں انہوں نہیں اٹھاواں. آقا علیہ السلام نے غلاموں اس حدیث مبارکہ تو معلوم ہویا کہ مرد واسطے سونا پانا ناجائز ہے. آقا علیہ السلام نے اس سونے نو جڑا مرد پاندا ہے چنگاڑی جڑے اگ دا بنیا ہوندے نا اس دے نال تعبیر دیتی. فرمایا تو یہ پسند کردا ہے کہ اپنے ہاتھ دے اوتے اگ دی چنگاڑی رکھے. یعنی سونا پانا اگرچہ وہ کناں دے اندر کسی نے مرغیاں پائیاں ہوندیاں نے یا ہاتھاں دے اندر یا جتے مرضی مرد واسطے سونا ایسے طرح ہے جس طرح اگ دا چنگاڑا تسی اٹھاندے ہو. ابو داؤد نسائی دے اندر اور ترمذی امام مالک نے اپنے موطا دے اندر فرمایا کہ بچے نو سونا پہنانا برا جاننا، کیونکہ مینوں یہ حدیث پہنچی ہے کہ آقا علیہ السلام نے سونے دی انگوٹھی تو ممانعت فرمائی ہے، لہٰذا مرداں واسطے برا ہے، چھوٹے یا بڑے دونوں واسطے. بعض اوقات بچے چھوٹے ہوندے نے نا، منڈے ہوندے نے، کوئی سونے دیاں پوا دیندا ہے وغیرہ وغیرہ، جس طرح کے دیہاتاں دے اندر رواج ہوندا ہے کوئی ساڈا پہلا منڈا ہویا اینوں چاندی دی فلاں پواؤ تے فلاں پواؤ تے جس طرح ہوندا ہے. پر میں اگرچہ منڈا چھوٹا ہوئے یعنی مرد چھوٹا ہوئے بچہ ہوئے یا وڈا ہوئے مطلقاً سونا جڑا ہے نا وہ حرام ہے. آقا علیہ السلام نے اس چیز تو منع فرمایا، یعنی اس کے اندر عمر قائد نہیں ہے کہ اگر چھوٹا ہے 2 سال تک کوئی نہیں پوا لئیے، وڈا ہوئے گا تو پھر اتار لواں گے. نہیں، اس چیز کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے. ترمذی شریف ابو داؤد دے اندر اور نسائی دے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص پتل دی انگوٹھی پا کے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا ایک یہ تیرے کو بت دی بو آ رہی. حضور نے ارشاد فرمایا پتل دی انگوٹھی پائی سی نا، حضور نے ارشاد فرمایا تیرے کو بت دی بو آ رہی ہے. انہوں نے وہ انگوٹھی سٹ دیتی، پھر لوہے دی پا لئی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جہنمیاں دا زیور کیوں پایا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے جہنمیاں دا دوزخیاں دا زیور پایا ہوا ہے. انہیں انہوں بھی سٹ دیتا. عرض کی تھی یا رسول اللہ کس چیز دی انگوٹھی بنواواں؟ اور میں چاندی دی بناؤ ایک مسقال پوری نہ، یعنی 4.5 ماسے تو تھوڑی کم ہوئے، 4.5 ماسے انڈے اس تو زیادہ وزن دی نہ ہو. 4.5 ماسے تک اجازت ہے، اس تو زیادہ وزن دی ہرگز نہ ہوئے، اس تو کم وزن دی ہونی چاہیے. ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے کہ 2 اعتبار سونے دی انگوٹھی پا کے ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو اینو جنتیاں دا زیور جڑا یعنی آخرت تو بعد جنتیاں دے اندر پہنایا جائے گا وہ پا کے آئے ہیں؟ فرماتے ہیں اس تو بعد آقا علیہ السلام نے چاندی دی انگوٹھی دے بارے رہنمائی فرمائی. ابو داؤد شریف نسائی دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند چیزاں تقریباً 10 چیزاں بریا دسیا ہے. فرمایا زرتی یعنی مرد نو خلوق استعمال کرنا، جسم دے اوتے جڑا رنگ وغیرہ پاندے نے نا اس چیز تو آقا علیہ السلام نے منع کیتا. فرمایا سفید بالا نو سیاہ خضاب لانا، اس چیز تو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا. تہ بند لٹکانا اس چیز تو حضور نے منع کیتا. سونے دی انگوٹھی پانا اس چیز تو حضور نے منع کیتا. بے محل عورت دا زینت نو ظاہر کرنا یعنی اپنے شوہر دے علاوہ غیر محرمہ دے سامنے بن سنور کے سنگر تو جانا. فرمایا اس چیز تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا. پھانسا پھینکنا
یعنی جس طرح کہ اکثر اوقات میلیاں دے اتنے نا وہ کڑاؤں دے کڑا سٹیا بھی تیرا فلاں انعام نکلے فلاں انعام نکلے، اس چیز تو نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جھاڑ پھونک کرنا فرمایا جس طرح کہ دم وغیرہ اگر قرآن تو علاوہ ہوئے تو اس چیز تو بھی حضور نے منع فرمایا۔ اما اوزتین قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد، یعنی قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کے دم کیتا جائے اس کی اجازت ہے۔ اس کے ماں سوا بوتل دے نام وغیرہ جس طرح کے جادو وغیرہ کرتے ہیں اس چیز تو بھی نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تویز بندن تو حضور نے منع فرمایا، ایسے تویز جس کے اندر قرآن تو علاوہ بتوں وغیرہ دا نام وغیرہ جڑے درج ہون اس تویز لٹکان تو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اس چیزاں نے جنہاں تو حضور نے منع فرمایا، ہر ایک نو منع ہے کہ انہاں چیزاں تو بچتے رہو، انہاں چیزاں تو اجتناب کرتے رہو۔ ابو داؤد نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کی ہے، فرماندے نے کہ ساڈے ہاں ایک نوکرانی سی حضرت زبیر دی لڑکی حضرت عمر دے کول لے کے اس دے پاؤں دے اندر پیراں دے اندر نہ گھنگرو سن، حضرت عمر نے انہاں نوں کٹ دیتے۔ چاندی دے گھنگرو وغیرہ جس طرح کے عام روٹین کے اندر دیہاتوں کے اندر بیبیاں پاندیاں نے شادیاں بیاہاں سے پہلے تو بہت رواج سی، اج کل کچھ گھٹ ہو گیا ہے، ساڈے علاقے بھی اسی طرح ہوندا سی۔ فرماندے نے حضرت عمر نے انہوں نے کٹ دیتا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمانے سنیا کہ ہر گھنگرو دے نال جڑا نا وہ شیطان ہوندا، ہر گھنگرو دے نال شیطان ہوندے۔ ابو داؤد نے روایت کی تے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ انہاں دے کول ایک لڑکی آئی جس دے پیر دے اندر نا گھنگرو بج رہے سن، فرمایا کہ اے میرے کول نہیں سی لے کے آنی جدوں تک اس تے گھنگرو نہ کٹ دیتے جان۔ فرماندی نے میں حضور نو فرماندی سنیا کہ جس گھر دے اندر جرس یعنی گھنٹی یا گھنگرو ہوندے نے اس گھر دے اندر رحمت دے فرشتے نہیں ہیں، یعنی جس بی بی دے پیر دے اندر وہ گھنگریاں والی ہوے گی وہ ہر ٹائم کھڑکے گی، فرمایا اس گھر دے اندر رحمت دے فرشتے نہیں آن گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اسی بحیثیت مومن مسلمان یہ چیز ساڈے اندر موجود ہونی چاہیے، اسی حکم کریے جس تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب نے جس کا حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا ہے، اور انہاں تمام کماں کو اجتناب کریے بچیے جنہاں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیتا ہے۔ اکثر اوقات اسی طرح ہوتا ہے مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، پہلے زندگی ہو گیا ہوتا ہے، پھر بعد چنے یار پہلے بھی تو کرتے آئے ہوں بھی کر لئیے، یار پہلے تمہیں نہیں سی پتہ تسی کر بیٹھے ہو، اس کی سچے دل دل توبہ کر لو، پتہ ہی یہ گناہ ہے، پھر اس گناہ دے دلیر تے نہ پڑو نا، ہوں تو تمہیں پتہ چل گیا، پہلے تمہیں پتہ نہیں سی۔ لیکن میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ اگر پتہ نہیں ہے نا گناہ کر دے، انہوں دو گناہ نے، ایک نہ سیکھن دا ایک گناہ کرن دا، ایک کو شریعت سیکھ نہیں رہا، مسئلہ سیکھ نہیں رہا، دوسرا غلط کیتی جاندے، فرماندے نے اس تے دو گناہ نے۔ لہٰذا دین سانو سیکھنا چاہیے، اور جب روشنی پہ جائے نا اس وقت سانو چوکھا عمل کرنا چاہیے، پتہ چل جائے کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز حلال ہے۔ انشاءاللہ فقہ دی روشنی دے اندر کل آ رہے ہیں انگوٹھی دے بارے، کوشش کرنا کہ سارے دوست تشریف لے آنا، بل ما علینا الا البلاغ۔